بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ میرا شوہر 4 سال سے پردیس میں تھا اور مجھ سے رابطہ بھی نہ رکھتا تھا۔ کسی مفتی صاحب نے مشورہ دیا کہ اب تم دوسری شادی کر لو، تمہارا نکاح اب ختم ہو گیا ہے۔ مجبوراً میں نے ایک رئیس کے بیٹے سے شادی کر لی جو اربوں کا مالک تھا اور گھر میں نوکروں کی فوج تھی، لیکن میرے شوہر مجھے نوکروں کے سامنے نہ جانے دیتا۔ ایک دن شوہر گھر پر نہیں تھا، ایک نوکر کو سودا لینے بھیجا تو غلطی سے اس کے چہرے پر نظر پڑ گئی اور یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ وہ تو میرا نام انیلا ہے اور پیشے کے اعتبار سے میں ایک وکیل ہوں۔ مجھے مشکل اور ناممکن کام کرنے کا شروع سے ہی شوق تھا، اس لیے میں وکالت میں آ گئی۔ حالانکہ سب نے بہت منع کیا تھا کہ عورتوں کے لیے یہ پیشہ ٹھیک نہیں ہے، مگر میں بھی اپنی ضد کی پکی تھی۔ میرے پاس عموماً مجبور اور بے کس عورتوں کے کیس آتے تھے، لیکن گزشتہ چند دنوں سے پورے ملک کے نیوز چینل میں جو کیس ڈسکس ہو رہا تھا، میرے وہم و گمن میں بھی نہیں تھا کہ وہ میرے پاس آئے گا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ کیس میرے پاس ہی آئے گا۔ کیس بہت ہی عجیب تھا۔ ایک عورت کے 2 شوہر تھے اور دونوں ہی اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ اس سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں شوہر میں سے ایک شوہر نہایت امیر تھا، وہ کروڑ پتی کیا ارب پتی بھی تھا، اور دوسرا شوہر پہلے شوہر کا ملازم۔ اب بیوی چاہتی تھی کہ ان دونوں سے میں اس کی جان چھڑا دوں۔ وہ دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر دونوں شوہروں نے ہی ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ کر دیا تھا۔ بات اتنی نہ پھیلتی، مگر چونکہ ایک رائس زادے کے گھر کی بات تھی تو اس بات کو بہت اچھالا جا رہا تھا۔ اس طرح کا واقعہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا اور نہ ہی دیکھا تھا کہ ایک بیوی کے ایک ہی وقت میں 2 شوہر منظر عام پر آ گئے ہوں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے اس عورت سے ایک بار مل لوں اور تمام حقائق اس کی زبانی سن لوں، پھر ہی میں کوئی فیصلہ کروں گی۔ وہ خود بھی میرے پاس نہیں آئی تھی، بلکہ اپنی ایک ملازمہ کے ذریعے مجھے پیغام دیا تھا۔ میں اگلے ہی دن اس سے ملنے پہنچ گئی کہ گیٹ پر ہی مجھے روک لیا گیا۔ اس کے شوہر کے باڈی گارڈز نے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا اور پوچھا کہ میں کون ہوں، تو میں نے جواب دیا کہ میں ملازمت کے لیے آئی ہوں۔ بڑی صاحب نے بلایا ہے تو مجھے اندر جانے دیا گیا۔ وہی ملازمہ میرا انتظار کر رہی تھی اور مجھے لے کر جلدی سے اپنی مالکن کے پاس چلی گئی۔ میں تو اس محل کے ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر ہی حیران تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ عورت اپنے اتنے امیر شوہر سے طلاق کیوں لینا چاہتی ہے۔ خیر، میں نے اس عورت سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ وہ اپنے سارے حالات مجھے خود بتائے۔ وہ کافی خوبصورت تھی، لیکن اس وقت کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے وہ شروع سے اپنی کہانی سنانے لگی۔ اس نے بتایا، میرا نام زوبیہ ہے، روشنیوں کے شہر کراچی سے میرا تعلق ہے۔ بچپن میں ہی میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے مرنے کے بعد میں چچا کے ہاں رہنے لگی تھی۔ میرے چچا اور چچی بہت اچھے تھے۔ روایتی چچوں کی طرح میری چچی مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑتی تھی، بلکہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ چچا اور چچی نے مجھے اپنی سگی اولاد کی طرح ہی پالا تھا۔ میری تعلیم مکمل ہوتے ہی چچا اور چچی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ ہم لوگ بہت امیر نہیں تھے، اس لیے اپنے جیسے طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک لڑکے سے میری نسبت طے کر دی گئی۔ اس کا نام حارث تھا۔
بہت جلد ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کی رات میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا۔ ابھی اس نے میرے لیے منہ دکھائی کا تحفہ جیب سے نکالا ہی تھا کہ اس کو کسی کا فون آ گیا۔ وہ بڑا خوش لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، میں بہت عرصے سے باہر جانے کی کوشش میں تھا۔ میری خوش قسمتی سمجھ لو کہ مجھے ایک کمپنی کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے۔ مجھے صبح ہی فلائٹ پکڑ کر جانا ہوگا۔ میں دلہن بن کر ڈھیروں ارمان دل میں سجائے ہوئے تھے، چپ کر کے رہ گئی۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر اس کی پیکنگ کی۔ اگلی صبح جاتے ہوئے اس نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ بہت برا کر رہا ہوں، مگر ہم دونوں کا مستقبل بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ میں بہت جلد تمہیں بھی وہاں بلا لوں گا۔ یوں میرا شوہر پردیس چلا گیا۔ شروع میں تو ہمارا رابطہ تھا، ہم دونوں کال پر بات کر لیتے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا رابطہ ختم ہو گیا۔ میں ان دنوں بالکل اکیلی ہو گئی تھی، اس لیے چچا اور چچی کے پاس آ گئی۔ ان دنوں میری زندگی میں عجیب و غریب قسم کے واقعات ہونے لگے۔ مجھے ایسا لگتا جیسے ہر پل کوئی مجھے نظروں میں لیے ہوئے ہے۔ میں نے ایک اسکول میں نوکری کر لی تھی۔ میرے شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ 2 سال گزر چکے تھے اور مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ میں بہت خوبصورت تھی، اس لیے خاندان والوں نے دباؤ دینا شروع کر دیا کہ لڑکی کی جان چھڑاؤ اور کہیں اور اس کی شادی کر دو۔ اب تو چچا اور تایا بھی اس حوالے سے سوچنے لگے کہ مجھے خلا دلوا دینی چاہیے، مگر میں کچھ عرصہ اور شوہر کا انتظار کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ان کو منع کر دیا۔ انتظار کرتے کرتے پورے 4 برس بیت گئے، یہاں تک کہ مفتی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میں عدالت سے خلا لے سکتی ہوں، میرا نکاح ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ پھر ایک دن اطلاع آئی کہ میرا شوہر وہاں 2 سال پہلے ہی مر گیا تھا۔ مجھ پر عدت فرض تو نہیں تھی، مگر پھر بھی میں نے عدت کا عرصہ گزارا۔ اب میرے چچا اور چچی میرے لیے دوبارہ رشتہ دیکھنے لگے، پھر ایسا رشتہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک ارب پتی رئیس کے بیٹے کا رشتہ میرے لیے آیا۔ میں تو خود ہی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ چچا نے تو فوراً ہی ہاں کر دی کہ ایسے رشتے بار بار نہیں آتے۔ یوں میری شادی اس امیر آدمی سے ہو گئی۔ میرا دوسرا شوہر بہت اچھا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن اس میں ایک عادت بہت زیادہ بری تھی۔ جتنا وہ اچھا تھا، اس کی یہ عادت مجھے زہر لگتی تھی، اور وہ یہ کہ مجھے ہر وقت پردے میں رکھتا تھا۔ چاہتا تھا میں اس کے نوکروں کے سامنے بھی نہ جاؤں۔ میں ایک بار غلطی سے ایک نوکر سے کھانے کا پوچھنے گئی تو اس وقت میرا شوہر آ گیا۔ وہ مجھ پر بہت برہم ہوا کہ اس کے گھر کی عورتیں پردے والی ہوتی ہیں۔ اس دن کے بعد سے میں کبھی کسی نوکر کے سامنے نہیں گئی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرے شوہر کے گھر ملک کے مشہور مہمان آئے تھے۔ اس دن تو اس نے اور سختی سے کہا کہ میں کسی کے بھی سامنے نہیں آؤں گی۔ دوسری طرف اس نے مجھے دعوت کا کھانا بھی تیار کروانے کا کہا تھا۔ میں نے جب کچن میں جا کر دیکھا تو کافی چیزیں وہاں نہیں تھیں۔ ملازمہ نے ایک نوکر کو آواز دے کر بلایا اور کہا، مالکن اس نوکر سے سودا صرف منگوا لیں۔ میں جیسے ہی چہرہ ڈھک کر پلٹی تو اس نوکر کے چہرے پر اچانک میری نظر پڑتے ہی میرے ہوش و حواس سن رہ گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ تو نوکر نہیں بلکہ میرا پہلا شوہر تھا۔ یہاں تک کہانی سنا کر زوبیہ چپ ہوئی تو مجھے تجسس ہوا کہ آگے کیا ہوا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے جلدی جلدی ساری بات بتاؤ۔ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی، اپنے پہلے شوہر کو سامنے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔
وہاں وہ بھی مجھے پہچان گیا تھا۔ اس نے اپنی کہانی بتائی کہ جب وہ کمپنی کے کہنے پر یہاں آیا تو محض 2 ماہ بعد ہی اسے جھوٹا بہانہ بنا کر نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ کافی عرصہ وہ خوار ہوتا رہا مگر کسی نے اسے نوکری نہ دی۔ اس کے پاس جو موبائل تھا جس میں میرا نمبر تھا وہ بھی کہیں کھو گیا تھا اور وہ واپس بھی نہیں آ سکتا تھا، اس لیے مجھ سے رابطہ نہ کر سکا۔ پھر اسے میرے اب ہونے والے شوہر نے نوکری دی اور اپنے گھر ملازم رکھ لیا۔ مجھے اس کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس وقت کوئی اور ملازم بھی وہاں موجود تھے۔ ذرا سی دیر میں یہ بات پورے محل میں پھیل گئی۔ میرے 2 شوہر ہیں، یہاں تک کہ میرے شوہر کے جو مہمان آئے تھے ان کے کانوں تک بھی کسی نے یہ بات ڈال دی۔ وہ تو پہلے ہی میڈیا والے تھے، انہوں نے جا کر یہ خبر نشر کر دی اور یوں سب کو پتہ چل گیا۔ میرے دونوں شوہروں کا کوئی قصور نہیں ہے، دونوں ہی میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور دوسرے سے خلا کا کہتے ہیں، مگر میں اپنے کسی بھی شوہر کا دل نہیں دکھا سکتی۔ دونوں بہت اچھے ہیں۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں دونوں میں سے کسی کے ساتھ ہی نہیں رہوں گی۔ وکیل صاحبہ، اس لیے میں نے آپ کو بلایا ہے کہ آپ میرے مسئلے کا حل نکالیں۔ اس عورت کی کہانی سن کر میں تھوڑی حیران تو رہ گئی تھی۔ بظاہر سیدھی سادی سی کہانی تھی مگر کچھ تھا جو مجھے کھٹک رہا تھا۔ معاملات اتنے سیدھے نہیں تھے جتنے مجھے لگ رہے تھے، مجھے شک سیدھے نہیں تھے جتنے لگ رہے تھے۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ اس کہانی میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے۔ میں نے اس لڑکی زوبیہ کو تسلی دی اور کہا کہ میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی۔ میں نے یہی سوچا کہ پہلے اپنے طور پر سب پتہ کرواؤں گی کیا وہ سچ کہہ رہی تھی۔ تھوڑی سی تفتیش کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ لڑکی واقعی ہی سچ کہہ رہی تھی۔ اب مجھے اس کے دونوں شوہروں کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ ان کی زندگی میں کون سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ زوبیہ کا دوسرا شوہر چونکہ بہت امیر تھا، اس لیے کافی دل پھینک انسان بھی تھا۔ میں نے اس کے قریب رہنے کے لیے سیکیورٹی کی نوکری کے لیے اپلائی کر دیا۔ میں اس کے قریب رہ کر اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ میں روز صبح 9 بجے جاتی اور شام 5 بجے چھٹی ہو جاتی۔ میں نے نوٹس کیا کہ وہ رئیس زادہ آج کل روز دفتر سے جلدی چلا جاتا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی کے پیچھے جاتا ہے۔ میں بھی دیکھوں کہ وہ کس سے ملنے جاتا ہے۔ جیسے اسے فون آیا وہ فوراً دفتر سے اٹھ گیا۔ 2 منٹ بعد میں بھی چادر اوڑھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ زوبیہ کا دوسرا شوہر اس کے پہلے شوہر سے ملنے جاتا تھا۔ آخر وہ دونوں آپس میں کیوں مل رہے تھے؟ ان کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ میں ان کے پیچھے والی میز پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں چپ کر کے ان کی باتیں سننے لگی۔ اس امیر زادے نے کافی سارے پیسے حارث کو دیے اور کہا کہ اب تم مجھے آئندہ اس ملک میں نظر مت آنا، فلائٹ لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ زوبیہ سے جو کام لینا چاہتے ہیں اب وہ کام لینے کا وقت آ گیا۔ میں یہ سمجھ نہ پائی کہ وہ زوبیہ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں اور یہ حارث کو پیسے کیوں دے رہا ہے۔ میں یہی سوچتے اور الجھتے ہوئے اپنے گھر واپس چلی آئی۔ رات کو زوبیہ نے فون کیا اور خوش ہوتے ہوئے بتایا کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ حارث نے کہا کہ اب وہ میرے راستے میں کبھی نہیں آئے گا، میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ خوش رہوں۔ اب آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے توقع تھی کہ کچھ ایسا ہی ہوگا۔ اگر میں نے دوپہر میں ان دونوں کی باتیں نہ سنی ہوتی تو میں بھی خوش ہوتی کہ چلو بیچارے کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن اب تو ایسی صورتحال بن چکی تھی کہ میں جب تک اس راز کی جڑ تک نہ پہنچ پاتی مجھے سکون نہ ملتا۔ میں نے اپنے کچھ خاص بندوں کو فون کیا جو ہر کیس میں میرے مدد کے لیے جاسوسی کرتے تھے۔ ان کو میں نے حارث کے پیچھے لگایا اور کہا کہ اس کو ملک سے باہر بھاگنے نہیں دینا چاہیے بلکہ اس سے سارے معاملات نکالو۔ جس دن حارث ایئرپورٹ سے بھاگ رہا تھا اس دن میرے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا
اور اپنے خاص مقام پر لے گئے اور اس سے ساری معلومات پوچھنے لگے۔ میرا وہ پورا دن بڑی بے چینی سے گزرا تھا۔ اگلے دن مجھے جو معلومات ملی ان سے میں بہت خوش ہو گئی۔ اب مجھے اگلا لائحہ عمل طے کرنا تھا۔ میں نوکرانی کا بھیس بدل کر ان کی لوگوں کے محل میں چلی گئی۔ جو کام وہ رئیس زادہ زوبیا سے لینا چاہتا تھا، اس کو روکنے کے لیے میرا وہاں جانا نہایت ضروری تھا۔ 2 دن 3 دن انتظار کرتے ہوئے گزرے۔ چوتھے دن محل میں صبح سویرے ہی ہنگامہ شروع ہو گیا کہ کچھ شیخ حضرات دبئی سے اور کچھ پاکستان سے آئے تھے۔ میں نے زوبیا پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ تیار شیار ہو کر مہمانوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جب اس کے دوسرا شوہر اسے بازو سے پکڑ کر ساتھ مہمانوں والے کمرے میں لے گیا۔ مجھے بس اس موقع کا انتظار تھا۔ میں ایک ضروری کال کرنے کے بعد اندر داخل ہو گئی۔ سب لوگ مجھے وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ زوبیا حیرانی سے کہنے لگی کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا جو سب یہاں چل رہا ہے میں اس کی حقیقت تمہیں بتانے آئی ہوں۔ وہ پریشان ہو گئی کہ کیسی حقیقت؟ میں نے اسے بتانا شروع کیا۔ حارث تمہارا پہلا شوہر تمہارے دوسرے شوہر کا شروع دن سے ہی ملازم تھا۔ پہلے یہ لوگ اتنے امین نہیں تھے مگر پچھلے چند برسوں میں ایک ہی دم یہ ارب پتی بن گئے۔ اس کے پیچھے بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ حارث لڑکیوں سے شادی کرتا ہے اور پھر ان کو لے کر دبئی جیسے ملکوں میں لے جاتا ہے جہاں یہ تمہارا دوسرا شوہر اس لڑکی کو خرید لیتا ہے اور امیر عرب شیخوں کے آگے ان کی بولی لگوا کر بیچ دیتا ہے۔ یہ سلسلہ پچھلے کئی سالوں سے جاری تھا اور ان کا کام بڑی کامیابی سے ہو رہا تھا۔ پھر تمہاری شادی حارث سے ہوئی۔ اسی رات اس کو پتہ چلا کہ اس کے دشمن اس کے پیچھے ہیں، اس لیے وہ تمہیں شادی کی پہلی رات ہی چھوڑ کر دبئی بھاگ گیا اور وہاں جا کر تم سے رابطہ ختم کر دیا اور کچھ عرصے بعد پاکستان واپس آ گیا۔ تم نے اس کے انتظار میں 4 سال فضول میں گنوا دیے۔ اس دوران اس رئیس زادے کی نظر تم پر پڑی، اس نے تم سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد اچانک ہی جب ساری حقیقت کھلی کہ حارث تمہارا پہلا شوہر تھا تو ان دونوں کو ڈر لگا کہیں ان کی حقیقت کھل نہ جائے، اس لیے اس نے حارث کو ملک سے فرار کروانے کا بندوبست کر دیا اور آج تمہاری بولی لگوانے کے لیے اتنے دور دور سے لوگ بلوائے۔ جو کہ سب سے زیادہ قیمت لگائے گا تمہیں اس کے حوالے کر دے گا۔ حارث جیسے اور جانے کتنے ہی لڑکے اس کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس لیے تو یہ اتنا امیر ہو گیا۔ ساری کہانی سن کر تو زوبیا کے رنگ ہی اڑ گئے، جبکہ اس کا شوہر غصے سے کہنے لگا اگر اب تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو لڑکی تم یہاں سے واپس نہیں جا سکتی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا جا تو نہیں سکتی یہاں سے کہیں، کیونکہ پولیس آ چکی ہے تمہیں گرفتار کرنے۔ حارث پہلے ہی ان کی کسٹڈی میں ہے۔ اس وقت پولیس نے آ کر وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ زوبیا روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی آپ کا بہت شکریہ میری جان بچانے کا، میں ہمیشہ آپ کی احسان مند رہوں گی۔ میں نے اس کو تسلی دی اور کہا اب تم محفوظ ہو۔ میں زوبیا کی شکر گزار تھی جس کی وجہ سے مجھے کئی چہرے بے نقاب کرنے کا موقع ملا اور یہ کیس میرے کیریئر کو بہت آگے لے گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ عدالت سے ان لوگوں کو سزا دلوا کر رہوں گی۔ اس بار زوبیا کی شادی میں نے اپنے رشتہ داروں میں کروا دی تھی، آخر اسے بھی تو خوش رہنے کا حق حاصل ہے۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔